کتاب میں سے پہلے جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع، ان چاروں پر بحث گزر چکی ہے، اس لیے انہوں نے الدلیل خامس لکھا ہے کہ پانچویں دلیل، کیونکہ 4 دلائل کا اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلہ اربع کے بارے میں 15 منٹ مختصر، 15 منٹ ہو نہیں سکتا ہے، 15 منٹ میں تو ایک کے بارے میں بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو دیکھیں یہ کبھی موقع رہا اس پر انشاءاللہ محاضرہ کر دیں گے۔ سر دست یہ پڑھتے ہیں کہ جو استحسان آپ لوگ مسلسل سنتے آئے ہیں، اور ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی کئی مقامات پر آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہذا استحسان وہذا قیاس وہو استحسانا یجوز استحسانا وغیرہ وغیرہ پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ استحسان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فقہا کی اصطلاح میں جب استحسان بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، اس کی حجیت کیا ہے، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس اعتراض کا کیا جواب ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات اس سبق میں شامل ہیں، یہ سبق میں شامل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ الدلیل الخامس الاستحسان، 5 دلیل استحسان ہے۔ پہلے اس میں اس کی تعریف آئے گی، پھر اس کی استحسان کی انواع و اقسام آئیں گی، پھر اس کے بعد اس کی حجیت پر گفتگو کریں گے، پھر جو لوگ اس کو حجت نہیں سمجھتے ہیں ان کے شبہ کا ذکر ہوگا، اور وہ شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے تعریفہ، استحسان کی تعریف۔ الاستحسان فی اللغت عد الشیء حسنا، لغت میں استحسان کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا شمار کرنا، کسی چیز کو اچھا سمجھنا۔ عد الشیء حسنا، عد یعد عدا، گننا شمار کرنا۔ تو الاستحسان فی اللغت عد الشیء حسنا، لغت میں استحسان کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا سمجھنا۔ وفی اصطلاح الوصولیین، اور اصولیین کی اصطلاح میں استحسان کہتے ہیں هو عدول المجتہد، استحسان کہتے ہیں مجتہد کا عدول کرنا، عن مقتضی قیاس جلی، قیاس جلی کے تقاضے سے، الی مقتضی قیاس خفی، قیاس خفی کے تقاضے کی طرف۔ تو لغت میں استحسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا، اچھا شمار کرنا، اور اصولیین کی اصطلاح میں استحسان کہتے ہیں مجتہد کا قیاس خفی کے تقاضے کو چھوڑ کر، قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے کو اختیار کرنا۔ مجتہد کا قیاس جلی کے تقاضے سے عدول کر کے قیاس خفی کے تقاضے کی طرف آ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ استحسان کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی قیاس جلی کا جو تقاضا ہے، جو ظاہری قیاس کا تقاضا ہے، جو عام قیاس کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو چھوڑ کر اس میں کوئی مخفی گوشہ ہو، کوئی مخفی قیاس ہو، جہاں تک ہر کس و ناقص کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کے تقاضے پر عمل کر لینا، اس کے تقاضے کو اختیار کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا مشائخ؟ جی بولیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک تعریف تو یہ ہو گئی، ہوا عدول المجتہد عن مقتضى قیاس جلی الى مقتضى قیاس خفی، مجتہد کا عدول کرنا قیاس جلی سے قیاس خفی کے تقاضے کی طرف، یعنی قیاس جلی کو
ابھی مت کہیے اس کا نام قیاس خفی نہیں کہہ سکتے. قیاس خفی کے تقاضے پر صرف عمل ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ آئی کہ استحسان کہا جاتا ہے قیاس جلی. قیاس جلی کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل ظاہر نظر آتا ہو کہ یہ قیاس کا عام تقاضا ہے. قیاس کے ظاہر تقاضے یا عام تقاضے یا عام اصولوں کے مطابق جو مفہوم ہوتا ہو اس کو چھوڑ کر کوئی مخفی گوشہ اس کے اندر پایا جاتا ہو, اس کو اختیار کر لینے کو استحسان کہتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. او یا مجتہد کا عدول کر لینا ان حکم کلی, کسی حکم کلی سے الی حکم استثنائی, کسی حکم استثنائی کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد اگر قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پہ عمل کر لیتا ہے, اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے, اس کے مطابق مسئلہ بتاتا ہے, اس کے مطابق مسئلے کا استنباط کرتا ہے, تو یہ بھی استحسان ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی حکم کلی کو چھوڑ کر کسی استثنائی حکم کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی استحسان کہلاتا ہے. او ان کا تعلق بھی عدول سے ہے. او عدول المجتہد عن حکم کلی, کسی حکم کلی. حکم کلی کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو, ایسا حکم جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو, اس کو حکم کلی کہتے ہیں. تو ان تمام افراد پہ جو حکم لگ سکتا ہے اس حکم کو سے کسی ایک مسئلے کو الگ کر دیا جائے. او عن حکم کلی, یا مجتہد کا عدول کر لینا کسی حکم کلی سے الی حکم استثنائی, کسی مستثنا حکم کی جانب, اسی استثنائی حکم کی جانب, کسی الگ حکم کی جانب. یعنی جو عام حکم کا تقاضا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی مستثنا حکم لگا دینا, تو اس کو بھی استحسان کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ نکل کر آیا اب تک کے سبق کا کہ مجتہدین کی اصطلاح میں, اصولیین کی اصطلاح میں, فقہا کی اصطلاح میں دو طرح کے مسائل کو استحسان کہا جاتا ہے. ایک وہ مسائل جن میں قیاس جلی کو چھوڑ کر, ظاہری قیاس کو چھوڑ کر, عام قیاس کو چھوڑ کر کسی خفی قیاس کے تقاضے کو اختیار کر لینا, اس کے مطابق حکم لگا دینا, اس کو کہا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ جو حکم کلی ہوتا ہے, جو تمام افراد کو شامل ہوتا ہے, اس حکم کلی سے کسی مسئلے کو الگ کر دیا جائے. گویا کہ مستثنا کو کیا حکم مستثنا کو یہ استحسان کہا جاتا ہے. تو حکم کلی سے عدول کر کے حکم استثنائی کی جانب اگر مجتہد آ جاتا ہے تو اس کو بھی استحسان کہتے ہیں. سمجھے جی مشائخ؟ او ان حکم کلی, ان کی مثالیں بھی آئی گئی تو آپ ساری بات سمجھ جائیں گے. اب دیکھیے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوں گی, مجتہد قیاس جلی کو چھوڑے گا, قیاس خفی کو اختیار کرے گا, یا حکم کلی کو چھوڑے گا, حکم استثنائی کو اختیار کرے گا, تو یہ اپنی من مرضی سے نہیں ہوگا. یہ جو کام ہوگا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا, بلکہ کیوں ہوگا؟ لدلیل, کسی دلیل کی وجہ سے. لدلیل, کسی ایسی دلیل کی وجہ سے انقدح فی عقلہ, جو اس کی عقل میں پختہ طور پر آ جائے. انقدح فی عقلہ, جو مجتہد کے ذہن میں, مجتہد کے دماغ میں پختہ طور پر آ جائے. رجح لدیہ ھذا العدول, جو دلیل اس کے نزدیک اس عدول کو راجح کر دے. یعنی دلیل دو جانب ہوتی ہے, قیاس جلی کی جانب بھی دلیل ہوتی ہے, قیاس خفی کی جانب بھی دلیل ہوتی ہے, حکم کلی کی جانب بھی دلیل ہوتی ہے, حکم استثناء کی جانب بھی دلیل ہوتی ہے. لیکن مجتہد کے سامنے جو دلیل آتی ہے ذہن میں, وہ اس پہلو کو راجح کر دیتا ہے جس کی جانب آدمی عدول کر رہا ہوتا ہے. حکم کلی کو چھوڑ کر حکم استثنائی کو اگر اختیار کرتا ہے تو وہ کسی دلیل کی وجہ سے ہے
جو اس کو راجح قرار دے رہا ہے، یا اگر وہ قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کرا رہا ہے تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی دلیل اس کے ذہن میں پختہ طور پر موجود ہے جو اس کے نزدیک اس عدول کو راجح کر رہا ہے، اس لیے وہ راجح پر عمل کرتے ہوئے حکم کلی کو چھوڑ دیتا ہے، قیاس جلی کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس خفی پر یا حکم استثناء پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ دو طرح کے مسائل کو استحسان کہا جاتا ہے، وہ مسائل جن میں قیاس جلی اور قیاس خفی دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، ایسے موقع پر کسی دلیل کی وجہ سے قیاس جلی کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس خفی کے تقاضے کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے مطابق مسئلے کو استنباط کرتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم کلی موجود ہوتا ہے، اس میں تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن کسی دلیل کی وجہ سے کسی خاص مسئلے کو اس حکم کلی سے الگ کر کے اس کو استثناء حکم لگایا جاتا، الگ حکم لگا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی استحسان کہتے ہیں۔ ان دونوں کی مثالیں آگے آئیں گی تو آپ کو اور سمجھ آئے گا، یہاں جتنا یہاں پر بتایا اتنا یہاں سمجھ لیجئے، مثالوں سے جو وضاحت ہوگی وہ آگے سمجھ لیجئے گا، پوری بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، فَإِذَا عَرَضَتْ وَاقِعَةٌ، چنانچہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِحُکْمِهَا، اور اس کے حکم سے متعلق کوئی صراحت موجود نہ ہو، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِحُکْمِهَا، اس واقعے اس مسئلے سے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو، وَلِلنَّظْرِ فِيهَا وِجْهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، اور اس مسئلے میں مجتہد کے دو مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہوں، وَلِلنَّظْرِ فِيهَا، اور اس مسئلے میں وَلِلنَّظْرِ فِيهَا وِجْهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، دو مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہوں، احداہما ظاہرۃ، ان میں سے ایک کیا ہے، ظاہر ہو، تقتضی حکمن، جو کسی حکم کا تقاضا کرتا ہو، والاخری خفیۃ، اور دوسرا کیا ہے، خفی ہو، پوشیدہ ہو، تقتضی حکمن آخر، جو دوسرے حکم کا تقاضا کرتا ہو۔ مسئلہ ایسا پیش آیا ہے جس میں کوئی نص واضح طور پہ موجود نہیں ہے، کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اب اس پر مجتہد نے غور کرنا شروع کیا تو دو طرح کے حکم اس کے سامنے آئے، سمجھ رہے ہیں، دو طرح کی صورتحال اس کے سامنے آئی، دو نقطۂ نظر اس کے سامنے آئے، ایک نقطۂ نظر کا تقاضا یہ کہ اس کا حکم یہ ہونا چاہیے، اور دوسرے نقطۂ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہونا چاہیے، اور ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ کسی ظاہر دلیل پر مبنی ہے اور دوسری خفی دلیل پر مبنی ہے، تو دونوں کا دو نقطۂ نظر قائم ہو رہے ہیں، دونوں کا تقاضا الگ الگ ہو رہا ہے، ایک کا جواز کا ہو رہا ہے، ایک کا عدم جواز کا ہو رہا ہے، یا ایک کا استحباب کا ہو رہا ہے، دوسرا کراہت کا ہو رہا ہے۔ جب اس طریقے سے معاملہ ہو، وقام بنفس المجتہد دلیل، اور مجتہد کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل قائم ہو جائے، رجح وجہۃ النظر الخفیہ، جو مخفی نقطۂ نظر کو راجح کر دے، فعدل عن وجہۃ النظر الظاہرہ، تو وہ ظاہری نقطۂ نظر سے عدول کر لے، فہذا یسمى شرعا الاستحسان، تو اسی کو شرعا استحسان کہا جاتا ہے۔ یہ اسی کی وضاحت ہے جو ابھی اوپر انہوں نے پہلی بار لائن لکھی تھی نا، اوپر جو انہوں نے ایک لائن میں بات لکھی تھی، وہ عدول المجتہد عن مقتضى قیاس جلی الى مقتضى قیاس خفی، اسی کی پوری تشریح انہوں نے کی یہاں سے کہ فَإِذَا عَرَضَتْ وَاقِعَةٌ، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، اس مسئلے کے حکم کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہ ہو، اور اس مسئلے میں دو مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہوں، ایک نقطۂ نظر ظاہر ہو جو ایک حکم کا تقاضا کرتا ہو، اور دوسرا نقطۂ نظر مخفی ہو جو دوسرے حکم کا تقاضا کرتا ہو، پھر مجتہد کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل راجح طور پر بیٹھ جائے جو مخفی نقطۂ نظر کو راجح قرار دیتی ہو، چنانچہ وہ ظاہری نقطۂ نظر سے عدول کر لے، فَهَذَا يُسَمَّى شَرْعًا الْاِسْتِحْسَان، تو اسی کو شرعاً استحسان کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ كُلِّيًّا، اور پھر اسی طریقے سے اگر ایک حکم کلی ہو،
اذا كان الحكم كليا اگر حکم کلی ہو قام بنفس المجتہد دلیل اور مجتہد کے ذہن و دماغ میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو یقتضی استثناء جزئیت من هذا الحکم الکلی جو اس حکم کلی سے کسی جزئیے کو کسی مسئلے کے استثناء کا تقاضا کرتی ہو اور اس پر حکم لگانے کو الگ قرار دیتی ہو بحکم آخر دوسرے حکم کے ذریعے سے فَهَذَا أَيْضًا يُسَمَّى شَرْعًا الاستحسان تو اس کو بھی شرعاً استحسان کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ بس وہی نکلا کہ دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کو استحسان میں کہا جاتا ہے، ایک تو وہ جس میں مجتہد کے دو نقطۂ نظر قائم ہوتے ہوں، ایک ظاہر پر مبنی ہو دوسرا خفی پر مبنی ہو، اور مخفی والا جو ہے وہ راجح ہو جاتا ہو، اس کے مطابق وہ استنباط کرتا ہے تو اس کو استحسان کہتے ہیں اور قیاس جلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک حکم کلی موجود ہو لیکن کسی خاص مسئلے کو کسی خاص جزئیے کو اس حکم کلی سے نکال کر کے الگ حکم اس پر لگا دیا جائے کسی دلیل کی وجہ سے، تو اس کو بھی استحسان کہا جاتا ہے، اس کو بھی استحسان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے، استحسان کا مفہوم واضح ہوا؟ حسین احمد کو تبریز، مسیح الدین، انس الندوی الہندی، عبد الرحیم تلنگانہ، اور بتاؤ جی، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی۔ تو دو طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ عموماً استحسان پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسائل جن میں مجتہد کے سامنے دونوں طرح کی دلیلیں آتی ہیں، ایک ظاہری اور بین ہوتی ہے، اس کو ہم قیاس جلی کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے مجتہد اور کسی مخفی دلیل کی وجہ سے مخفی نقطۂ نظر کو ترجیح دے دیتا ہے اس کو۔ اور دوسرے یہ کہ حکم کلی سے کسی خاص مسئلے کو کسی خاص جزئے کو الگ حکم لگا دیا جائے، اس کو ہم لوگ عام طور سے مستثنیٰ کہتے ہیں کہ اس حکم کلی سے اس کو مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی استحسان کے دائرے میں آتا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، انواعہ، اس کی انواع و اقسام کہتے ہیں من تعریف الاستحسان شرعا یتبین انہ نوعان، استحسان کی مذکورہ بالا شرعی تعریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے انہ نوعان کی استحسان کی دو قسمیں ہیں۔ استحسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ استحسان کی مذکورہ بالا تعریف سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ استحسان کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ترجیح قیاس خفی علی قیاس جلی بدلیل، ان میں سے ایک پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے قیاس خفی کو قیاس جلی پر راجح کرنا، ترجیح قیاس خفی علی قیاس جلی بدلیل، قیاس خفی ترجیح قیاس خفی علی قیاس، ہاں آواز فون آنے لگا تھا، ترجیح قیاس خفی علی قیاس جلی بدلیل، پہلی قسم کیا ہے؟ قیاس جلی کو قیاس خفی کو راجح قرار دینا قیاس جلی پر کسی دلیل کی وجہ سے۔ وثانیہما استثناء جزئیت من حکم کلی بدلیل، استثناء اور دوسری قسم کیا ہے؟ کسی جزئیے کو مستثنیٰ کر دینا کسی حکم کلی سے کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر حکم کلی سے، یعنی جو عام حکم ہوتا ہے جو سب کا حکم ہوتا ہے، اس حکم سے کسی خاص مسئلے کو کسی خاص جزئیے کو الگ کر کے اس کا الگ حکم لگا دیا جائے تو اس کو بھی استحسان کہا جاتا ہے۔
تو استحسان کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، استحسان کی دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک قسم کیا ہے؟ قیاس خفی کو قیاس جلی پر راجح قرار دینا، اور دوسری کیا ہے؟ کسی مسئلے کو اس کے حکم کلی سے مستثنا کر دینا. ان دو طرح کے مسائل کو استحسان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تعریف کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ دو طرح کے مسائل استحسان کے دائرے میں آتے ہیں. نمبر ایک، کسی مسئلے میں دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہوں دلیل کی بنیاد پر. ایک ظاہری نقطۂ نظر، ایک ظاہری قیاس ہو، اور ایک خفی قیاس ہو. مجتہد کے سامنے کوئی ایسی دلیل آئے جس سے خفی قیاس راجح معلوم ہوتا ہو، تو اس دلیل کیا کہتے ہیں جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی پر عمل کر لینا، اس کے مطابق فتویٰ دینا، اس کے مطابق مسئلے کا استنباط کرنا، یہ استحسان کہلاتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم موجود ہے جو تمام اس طرح کے تمام مسائل کا حکم ہوتا وہ ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے، کسی خاص کیفیت کی وجہ سے اس کا حکم الگ کر دیا جائے، تو یہ بھی استحسان ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر من امثلۃ النوع الاول، پہلی جو قسم ہے یعنی قیاس خفی کو ترجیح دینا قیاس جلی پر، یا قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ جو قسم ہے اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں. مثالوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طریقے سے فقہائے کرام نے استحسان کو استعمال کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر سارے استحسانی مسائل سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا. چلیں آگے چلیں. جی، پہلی مثال دیکھیے. پہلی مثال کیا ہے؟ نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا قفى أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون استحسان. پہلی مثال یہ ہے کہ فقہائے احناف نے اس مسئلے کی اپنی کتابوں میں واقف کس والی زمین، کھیتی باڑی والی زمین، ان الواقف اذا وقف ارضا زراعیتا، کہ واقف نے اگر کوئی زراعتی زمین یعنی کھیتی باڑی والی زمین وقف کی، یدخل حق المسیلی، تو حق مسیل یعنی پانی نکالنے کا حق، وہ حق الشربی، اور کھیت کو سیراب کرنے کا حق، وہ حق المروری، اور اس کھیت تک آنے جانے کا حق، فی الوقفی، وقف میں داخل ہوگا، طبعا، اس کھیت کی تبعیت میں، بدون ذکرہا، بغیر ان کو ذکر کیے ہوئے، استحسان کے طور پر. تو فقہائے احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی زراعتی زمین، کھیتی باڑی والی زمین، گلے والی ہے، اور یہ صراحت نہیں کرتا ہے کہ آپ کا یہ راستہ رہے گا، یہاں سے آپ کو پانی کا راستہ ملے گا، یہاں سے آپ کو کیا کہتے ہیں پانی نکالنے کا راستہ ملے گا، ان تمام چیزوں کی صراحت نہیں کرتا ہے، صرف زمین ہی کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ استحساناً یہ چیزیں بھی اس میں داخل ہوں گی، استحساناً یہ چیزیں بھی اس میں داخل ہوں گی. کہتے ہیں والقیاس انہا لا تدخل، حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حق مسیل، حق شرب اور حق مرور وغیرہ یہ داخل نہ ہوں الا بالنص علیہا، الا ایک ہی اس پر صراحت کر دی جائے، کل بیعی، جیسے کہ بے میں ہوتا ہے کہ بے میں
اگر صراحت کر دی جائے تبھی یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور اگر صراحت نہ کی جائے اور عرف بھی نہ ہو تو بھی یہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی، عرف ہو یا صراحت ہو تو یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طریقے سے بیع میں حق شرب، حق مرور اور حق مسیل داخل نہیں ہوتے ہیں بغیر صراحت کے، تو ایسے ہی واقف نے اگر بغیر صراحت کے وقف کیا ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں شامل نہ ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ چیزیں استحساناً شامل ہیں، یہ چیزیں استحساناً شامل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ واقف اگر کوئی زراعتی زمین کو وقف کرتا ہے تو اس میں حق مسیل یعنی پانی بہانے کا حق، حق شرب اور سیراب کرنے کا حق، حق المرور اس پر آنے جانے کا حق، حق المسیل کہتے ہیں پانی نکاسی، پانی نکالنے کا حق ہوتا ہے نا، جیسے پانی زیادہ بھر گیا، سیلاب آ گیا تو آپ کس سے کھیت سے پانی نکالیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے آدمی وہ کرتا ہے، یہ بطور خاص دھان جب آدمی بوتا ہے تو دھان میں کبھی بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دھان پورا ڈوبنے لگتا ہے۔ جی بیع میں عرف کی وجہ سے تو داخل ہوتا ہے عام طور سے، لیکن پھر بھی صراحت لوگ کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ کیا صراحت کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ راستہ ہے اور آپ کو اتنے فٹ چوڑا راستہ ملے گا اور آپ یہاں سے آپ کی نالی رہے گی، اور اب بتا دیتے ہیں۔ اگر نہیں بتاتے تو بڑی دقت پیش آتی ہے، لوگ جلدی نکلنے نہیں دیتے ہیں۔ تو کہا کہ جس طریقے سے بیع میں اصلاً یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں تو بیع پر قیاس کرتے ہوئے دیکھا جائے تو وقف کے اندر بھی یہ چیزیں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فقہائے احناف نے وقف والی زمین کے بارے میں جو مسئلہ لکھا کہ نہیں وہ سمجھ میں آیا؟ فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی زمین وقف کرتا ہے جو زراعتی ہے، کھیتی باڑی والی ہے، تو اس میں حق مسیل، حق شرب اور حق مرور استحساناً داخل ہوگا بغیر ذکر کیے ہوئے۔ اگر ذکر کر دے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذکر نہیں کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ داخل ہوں گی کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو اگر بیع پر قیاس کیا جائے تو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع کے اندر بھی چیز اپنی ملکیت سے نکل کے دوسری ملکیت میں داخل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وقف کے اندر بھی مالک کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چیز داخل ہو جاتی ہے۔ بیع میں بائع کی ملکیت سے سامان نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وقف میں واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چیز آ جاتی ہے۔ تو دونوں ایک طرح لگ رہے کہ نہیں؟ خروج ملک کے اعتبار سے دونوں ایک طرح لگ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیع پر اگر اس کو قیاس کیا جائے تو بیع کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صراحت نہیں کریں گے چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی وقف کے اندر بھی حق مسئلہ وغیرہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فقہا نے اس کو استحسان اس میں داخل مانا ہے، ذکر نہ کرے تب بھی۔ وجہ استحسان کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ الاستحسانی، وجہ استحسان یہ ہے ان المقصودۃ من الوقف انتفاع الموقوف علیہم، کہ وجہ استحسان یہ ہے کہ وقف اس کا مقصد موقوف علیہم کا نفع اٹھانا ہے۔ وقف کا مقصد کیا ہے؟ جن لوگوں پر وہ چیز وقف کی گئی ہے ان کا منتفع ہونا ہے، ان کا نفع اٹھانا، ان کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَا يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ إِلَّا بِالشِّرْبِ وَالْمَسِيلِ وَالطَّرِيقِ، اور زراعتی زمین سے نفع اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حق شرب آدمی کو حاصل نہ ہو۔ کہتے ہیں ووجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ کیا ہے آخر؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں آخر؟ کہتے ہیں ووجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے ان المقصود من الوقف انتفاع الموقوف علیہم، کہ وقف کا مقصد جن لوگوں پر وقف کیا گیا ہے ان کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَا يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ إِلَّا بِالشِّرْبِ وَالْمَسِيلِ وَالطَّرِيقِ،
اور ذاتی زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں ہوگا بغیر حق شرب حاصل کیے ہوئے، بغیر حق مسیل حاصل کیے ہوئے، اور بغیر اس پر چلنے پھرنے کی سہولت حاصل کیے ہوئے۔ ہاں بھی پریشان نہ ہوئیے جی۔ فتدخل فی الوقف بدون ذکرها، فتدخل فی الوقف بدون ذکرها، چنانچہ وقف میں یہ چیزیں بغیر ذکر کیے ہوئے بھی داخل ہوں گی۔ لأن المقصود لا يتحقق الا بها، اس لیے کہ ان چیزوں کے بغیر اس کا مقصود حاصل ہی نہیں ہوگا۔ کل اجارہ، جیسے کہ اجارہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی زمین اجارے پر لیا ہے، کرائے پر لیا ہے، تو اس سے وہ استفادہ آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو یہ سارے حقوق حاصل نہ ہوں، جب تک کہ یہ حقوق آپ کو حاصل نہ ہوں۔ اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے کے اندر بھی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے کے اندر اگر کوئی آدمی زمین خریدتا ہے اور اگر اس کو حق شرب حاصل نہ ہو، حق مسیل حاصل نہ ہو، حق طریق حاصل نہ ہو، تو بھی اس کا فائدہ ہے، تو بھی اس کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی وہ زمین بیچے گا تو زمین میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، زمین ہمیشہ مہنگی بکتی ہے۔ آج اگر آپ نے 10,000 کی زمین بیچی ہے تو کل آپ اس کو 15,000 کی بیچیں گے، تو فی نفس ہی آپ کی ملکیت میں اضافہ ہو رہا ہے، فی نفس ہی آپ کی ملکیت میں فائدہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ آپ اس سے زراعت کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن اس کو بیچ کر کے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وقف میں کیا ہے، زمین کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ وقف کی جو زمین ہوتی ہے اس سے صرف آپ ظاہری نفع ہی اٹھا سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے نہیں ہیں، اس لیے اس کے نفع جو بعد میں ہو سکتا تھا وہ منقطع ہو گیا، وہ نفع آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وقف کی جائیداد سے نفع اٹھانے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس کے ظاہر سے آپ فائدہ اٹھائیں، بیچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ مبی جو ہوتی ہے اس سے اگر آپ ظاہر طور پر فائدہ نہیں بھی اٹھاتے ہیں تو اس کو بیچ کر اپنا پیسہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور پڑے رکھے تو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بغیر اس کے بھی آپ کو نفع دے کر وہ جائے گی۔ تو یہ فرق ہے وقف میں اور بے میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مولانا جنید سولنکی، جنید سولنکی کا سوال بہت اہم تھا اور جواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے جی۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فلا يتحقق بها الا بها۔ کیا اسماعیل خان دوبارہ یہ ہے اشکال کا پوچھ رہے ہیں یا سبق کا پوچھ رہے ہیں؟ جی جواب اشکال ان کا یہ ہے کہ بے کے اندر ابھی اگر کوئی آدمی زمین خریدتا ہے اور اس کو اگر حق شرب، حق مسیل، حق مرور حاصل نہ ہو تو اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کے ظاہر سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے لیکن باطنی طور پر اس زمین کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو زمین میں حق شفا حاصل ہے، دائیں بائیں والے، آگے پیچھے والے، ان سے اگر آدمی زمین بیچے گا 1 سال کے بعد تو اس کو نفع مل جائے گا، 10,000 روپے مل جائے گا، 20,000 روپے مل جائے گا، لاکھوں روپے نفع مل سکتے ہیں۔ تو فی نفسی اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کا نفع بڑھ رہا ہوتا ہے، یا اس کے بغل میں جو ہے اس کو کرائے پر دے دیا، کرایہ وصول کر سکتا ہے، یا اس کے بغل میں جو ہے اس کو بٹائیا پہ کھیت دے دیا، بٹائی پہ، تو آدمی بٹائے پہ اس کا پیسہ وصول آدھا غلہ پا سکتا ہے۔ لیکن وقف کی جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، وہ تو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، بیچنے کے ذریعے سے اس کو انتفاع نہیں ہو سکتا ہے، وقف کی زمین بیچی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی نفع ہے کہ آپ اس کے ظاہر
مسئلے میں وقف کو ملحق مانا جائے کے بجائے اجارہ سے حق مانا جائے، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، اس لیے کہ ان دونوں میں مقصد کیا ہے؟ اس کے عین سے انتفاع کرنا ہے، اس سے عین سے استفادہ کرنا ہے۔ فَكَمَا يَدْخُلُ الْمَسِيلُ وَالشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ فِي إِجَارَةِ الْأَطْيَانِ بدون ذکرها تدخل فی اطیان بدون ذکرها، چنانچہ جس طرح حق مسیل، حق شرب اور حق طریق زمینوں کے اجارے میں داخل ہوتی ہیں بغیر ذکر کیے بھی، اسی طرح زمینوں کے وقف کرنے میں داخل ہوں گے بغیر ذکر کیے ہوئے۔ تو دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی زراعتی زمین کو وقف کرتا ہے اور اس میں حق مسیل کا، حق شرب کا ذکر نہیں کرتا ہے تو بغیر ذکر کی چیزیں شامل ہوں گی کہ نہیں؟ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے غور کرنا شروع کیا تو آپ کو ایک حیثیت سے لگتا ہے کہ وقف جو ہے یہ بے کے طریقے سے ہے، اس لیے کہ بے کے اندر بھی سامان آدمی کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور وقف کے اندر بھی آدمی کی ملکیت سے سامان نکل جاتا ہے، تو اخراج ملک کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے کے اعتبار سے ہے۔ اور بے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حق شرب وغیرہ کا، حق برو وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے صراحتاً تو وہ چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اندر بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مزید غور کرنا شروع کیا تو یہ دیکھا کہ لیکن اس کا وقف کا مقصد تو نفع اٹھانا، اس کے عین کو تو بیچ سکتے نہیں آپ، اس کے ظاہر سے اسے جو غلہ پیدا ہو اسی سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور یہ تو ان چیزوں کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوگا۔ جب اس میں پانی نہیں لگا پائیں گے آپ، وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ، یا پانی زیادہ ہو گیا پانی نکال نہیں پائیں گے تو غلہ پیدا نہیں ہوگا، تو مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک طرف یہ بھی غور کرنا شروع کیا تو مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر وقف کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ کے ذہن میں آیا کہ چلو اس کو اجارے کے مطابق مان لیتے ہیں، کیونکہ اجارہ میں بھی مقصود انتفاع ہوتا ہے، اجارہ کے اندر بھی مقصد کیا ہے؟ نفع اٹھانا ہوتا ہے، تو مقصد کے اعتبار سے تو یہ اجارے کی طرح لگ رہا ہے اور اخراج ملک کے اعتبار سے بے کی طرح لگ رہا ہے۔ تو آپ نے غریبوں کو اور فقراء کے مصرف کو دیکھتے ہوئے تاکہ ان کا حق کیا ہے مارا نہ جائے، آپ نے اس کو کس کے طرح سے کر دیا؟ آپ نے کہا کہ اس کو بے پر قیاس کرنے کے بجائے اس کو اجارے پر قیاس کیا جائے، حالانکہ بے پر قیاس کرنا قیاس ظاہر معلوم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بے پر قیاس کرنا کیا ہے؟ ظاہر قیاس ہے کہ نہیں ہے؟ جلی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اخراج ملک میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اخراج ملک میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ظاہری تقاضا تو یہی ہے، قیاس جلی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو بے کے اعتبار سے مانا جائے۔ لیکن آپ نے جب مقصد پر غور کیا کہ مقصد تو اس کا فوت ہوا جا رہا ہے، مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوگا وقف کا، تو ایک آپ کو مخفی گوشہ نظر آیا، ایک خفی دلیل نظر آئی، اور آپ نے اس کے مقصد کے پیش نظر غریبوں کے حقوق کو دیکھتے ہوئے، بیواؤں کے حقوق کو دیکھتے ہوئے آپ نے بے پر جو کہ قیاس جلی تھا اس کو چھوڑ کر اجارہ جو کہ قیاس خفی ہے، جہاں تک ہر کسی کی نظر جلدی پہنچ نہیں رہی تھی، آپ نے اس کو ترجیح دے دیا اور اس میں بغیر ذکر کے بھی ان چیزوں کو حقوق میں شامل کر دیا۔ یہی ہے استحسان، یہی کیا ہے؟ استحسان۔ اس لیے یہ مسئلہ استحسانی ہو گیا ہے۔ اجارے میں ذکر نہ کیا تب تو بتایا تو انہوں نے اجارے میں بغیر ذکر کے بھی چیز داخل ہوتے ہیں، فتدخل فی الوقف ہے بتایا نا، ولا يكون الانتفاع بالارض زراد الا بالشرب، کہاں گیا؟ ہاں، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في اجارة الاطيان بدون ذکرها، تو جس طریقے سے حق مسیل، حق شرب، حق طریق زمینوں کے اجارے میں حاصل ہو جاتا بغیر ذکر کیے بھی، وقف زمینوں کے وقف کرنے میں بھی چیزیں بغیر ذکر کے داخل ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ قیاس جلی اور قیاس خفی کا موازنہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک ہی مسئلے میں قیاس جلی کیا نظر آ رہا تھا، قیاس خفی کیا نظر آ رہا ہے، پھر قیاس خفی کو انہوں نے کیسے ترجیح دیا سمجھ میں آیا، پھر یہ مسئلہ کیسے استحسانی بنا۔ تو اب استحسان کی یہ بات سمجھ میں آپ کی آ گئی ہوگی کہ قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کو ترجیح دینا استحسان کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی مسئلے میں دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں،
ایک زیادہ واضح ہو، ایک زیادہ ظاہر ہو، اور ایک کم واضح ہو، کم ظاہر ہو، پھر کسی خاص وجہ سے، کسی خاص دلیل کی وجہ سے کم ظاہر والے کو، خفی والے کو آپ جو ہے فوقیت دے دیں، اعلیٰ مقام دے دیں، اس کو قیاس، جی قیاس یعنی قیاس ظاہری، صحیح کہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں تک کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو ہم دوسری مثال پہ آئیں۔ دوسری مثال اس سے بھی آسان ہے، اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری مثال پہ ہم آئیں۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی شروع میں 52 والے، اب بچے 44۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ کوئی آسان سی کتاب شروع ہوگی چلو پڑھتے ہیں، لیکن دیکھا ہے کہ یہاں تو بہت مشکل کتاب چل رہی، تو بھاگ گئے سب۔ جی کیا بتا رہے ہیں آپ مولانا سہراب صاحب؟ قیاس تو مشکل نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، بس آپ اصل قیاس جلی کون ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فقہائے احناف نے ایک مسئلہ کا یہ صراحت کی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے اذا اختلف البائع والمشتری، اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے، فی مقدار ثمنی، ثمن کی مقدار میں، اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے فی مقدار ثمن، ثمن کے اختلاف میں، قبل قبض المبیع، مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے، مبیع پر بھی قبضہ نہیں کیا، مبیع جو ہے وہ بائع کے پاس ہی ہے، مبیع کس کے پاس ہے؟ بائع کے پاس ہی ہے، اور ثمن کی مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ فادعى البائع ان الثمن 100 جنيه، بائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ثمن جو ہے 100 پاؤنڈ تھا، جنيه سے بولتے ہیں پاؤنڈ کو بولتے ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ 100 روپیہ کر لیجیے ترجمہ، چونکہ مصر کے رہنے والے تھے اس لیے وہاں پر پاؤنڈ چلتا ہے۔ تو فادعى البائع، بائع نے دعویٰ کیا ان الثمن 100 جنيه، کہ ثمن جو ہے 100 روپے تھے۔ وادعى المشتری، اور مشتری نے دعویٰ کیا انہ 90، کہ 90 روپے تھے۔ مشتری کہہ رہا ہے کہ 90 روپے میں بات ہوئی تھی، اور بائع کہہ رہا ہے کہ 100 روپے میں بات ہوئی تھی۔ نبی پر بھی قبضہ نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ثمن کی مقدار میں دونوں کا اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بات ہوئی تھی، جو بے ہوئی تھی، جو معاملہ ہوا تھا ہمارا ان کا، ایک کہہ رہا ہے کہ 90 روپے میں ہوا تھا، بائع کہہ رہا ہے کہ 100 روپے میں ہوا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ مشتری گویا کہ 10 روپیہ کم دینا چاہ رہا ہے، اور بائع 10 روپیہ زیادہ لینا چاہ رہا ہے۔ بائع کیا کہہ رہا ہے؟ بائع 10 روپیہ زیادہ لینا چاہ رہا ہے، اور مشتری 10 روپیہ کم دینا چاہ رہا ہے۔ بائع کہہ رہا ہے کہ معاملہ ڈن ہوا تھا کتنے میں؟ 100 روپے میں۔ مشتری کہہ رہا ہے کہ 90 روپے میں۔ اب کیا کریں گے صاحب؟ کہتے فقہائے حناف نے مسئلہ لکھا یتحالفانی استحسانا، دونوں استحسان قسم کھائیں گے، دونوں قسم کھائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے مسئلہ سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری دونوں کا اختلاف ہو جائے ثمن کی مقدار کے بارے میں، بائع دعویٰ کرتا ہے کہ ثمن 100 روپے میں طے ہوا ہے، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ 90 روپے میں، تو کس کی بات آپ مانیں گے؟
فقہائے احناف کہتے ہیں یتحالفان استحسانن، استحسانن دونوں قسم کھائیں گے. حالانکہ قیاس کا تقاضا کیا تھا بولیے؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شریعت نے کہا ہے کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ بینہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، وہ قسم کھائے. تو بات تو حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی کہ قسم کھانا ایک کی ذمہ داری ہے، دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے. ارے ہے کہ نہیں بولیے؟ حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ نہیں؟ حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ دونوں قسم نہیں کھائیں گے، قسم خالی ایک کھائے گا اور دوسرا کیا ہے بینہ پیش کرے گا. لیکن فقہائے احناف کیا کہتے ہیں یتحالفان، دونوں قسم کھائیں گے. تو الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو فقہائے احناف نے اس مسئلے کی صراحت کی ہے کہ اگر بائع اور مشتری دونوں کا اختلاف ہو جائے ثمن کی مقدار کے بارے میں، مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع دعویٰ کرے کہ ثمن جو ہے وہ 100 روپے ہیں اور مشتری دعویٰ کرتا ہے کہ 90 روپے ہیں، تو فقہائے احناف کہتے ہیں یتحالفان استحسانا، استحسانا دونوں قسم کھائیں گے. والقیاس اللہ یحلف البائع، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بائع سے قسم نہ لی جائے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بائع سے قسم نہ لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بائع مدعی ہے نا، 100 روپے کا دعویٰ کر رہا ہے. لأن البائع يدعي الزیادة وهي 10، اس لیے کہ بائع 100 روپے کا بائع کیا ہے زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہی 10 اور 10 روپے ہیں. والمشتری ينکرها، اور مشتری انکار کر رہا ہے. والبینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، اور اصول تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پر بینہ ہونا چاہیے اور جو انکار کرتا ہے اس پر قسم ہونا چاہیے. چنانچہ مشتری سے قسم لینا چاہیے، بائع سے قسم نہیں لینا چاہیے. کیا خیال؟ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ بائع سے قسم کیا ہے نہ لی جائے، صرف مشتری سے قسم لی جائے، اس لیے کہ مشتری منکر ہے اور بائع کیا ہے بھائی ہے. اور فقہائے نے کہا کہ دونوں سے قسم لیا جائے گا، کوئی قسم لیا جائے گا. اصول تو آپ کا یہ کہتا ہے، مسئلہ آپ کو الگ بتا رہے ہیں. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بائع سے قسم نہ لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بائع مدعی ہے. لأن البائع يدعي الزیادہ، بائع زیادتی کا دعویٰ کر رہا، وہی 10 روپے ہیں. 10 روپے گویا 90 روپے میں دونوں کا اتفاق ہے، 90 روپے پہ دونوں کا اتفاق ہے. وہ بھی کا مزید دعویٰ کر رہا ہے، مدعی پہ کیا ہے بینہ پیش کرنا چاہیے اور مشتری پہ قسم کھانا ہونا چاہیے. اب اگر بائع کے پاس بینہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو مشتری سے قسم کھلا کے معاملہ صاف کر دینا چاہیے. لیکن یہ کہتے نہیں دونوں قسم کھائیں گے. واہ بھائی، اب یہی ساری باتیں ہمارے غیر مقلدین پڑھتے ہیں تو کہتے دیکھو حدیث میں لکھا ہے کیا، اور یہ ان کا کوفی جو ہے امام، کوفے والا جو امام ان کا کچھ الگ ہی بات کہہ رہا ہے. کوفے کا امام حدیث کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ جو دیوبندی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو امام اعظم کہتے ہیں. بتائیے، حضور امام اعظم نے آپ نے دعویٰ نہیں کیا کبھی، اور یہ کوفہ کے آدمی نے اپنے کو امام اعظم کہنا شروع کر دیا. لیکن کیا کیا جائے، یہ لوگ جو ہیں نابالغ ہوتے ہیں. فلا یمین علی البائع، چنانچہ بائع پر یمین نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں وجہ الاستحسان، وجہ استحسان آخر کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے ان البائع مدعی ظاہرا بالنسبت الی الزیادہ، کہ بائع ظاہر مدعی ہے زیادتی کی بنسبت. یعنی زیادتی کو دیکھا جائے کہ تو لگتا ہے کہ مدعی 10 روپے کا زیادہ دعویٰ کر رہا ہے. بھائی 2 روپے پہ سب کا اتفاق ہے، بائع بھی کہہ رہا ہے 90، مشتری بھی کہہ رہا ہے 90، لیکن بائع جو ہے 10 روپیہ اور زیادہ کہہ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وجہ استحسان یہ ہے ان البائع مدعی ظاہرا بالنسبت الی الزیادہ، کہ زیادتی کی جانب دیکھتے ہوئے، زیادتی پر غور کرتے ہوئے، زیادتی کی بنسبت تو واقعی
بائع ظاہر المدعی ہے، ومنکر حق المشتری فی تسلم المبیع بعد دفع التسعین۔ اب یہ دیکھیے کہ مدعی بائع ظاہراً مدعی ہے زیادتی کی بنسبت، ومنکر اور منکر بھی ہے۔ مدعی کیا یہاں پر زیادتی کے بنسبت مدعی بائع جو ہے مدعی ہے، ومنکر حق المشتری اور مشتری کے حق کا منکر بھی ہے، فی تسلم المبیع مبیع کو حوالے کرنے میں، مبیع کے حوالے کرنے میں مشتری کے حق کا منکر بھی ہے، بعد دفع 90 روپے دینے کے 90 روپے دینے کے بعد، یعنی 90 روپے اگر مشتری دے بھی دے تو بھی یہ اس کو دینے کا منکر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 10 روپیہ باقی ہے، اس لیے کہ ابھی 10 روپیہ باقی ہے، تو اس کے حق کا منکر ہوا کہ نہیں؟ والمشتری منکر ظاہراً، اور مشتری کیا ہے؟ ظاہراً منکر ہے، الزیادۃ التی ادعاها البائع، اس زیادتی کا جس کو بائع نے دعویٰ کیا ہے، وہی العشرہ، اور 10 روپے ہیں، ومدعی حق تسلمہ المبیع، اور مبیع کو اس کے حوالے کرنے کے حق کا مدعی بھی ہے، بعد دفع 90 روپے دینے کے بعد۔ تو گویا 90 روپیہ دے دیتا ہے تو یہ دعوے دار ہو جاتا ہے کہ ہمارا حق ہم کو دو، اور 90 روپیہ پانے کے بعد بھی اس کا منکر ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، اس میں 10 روپیہ باقی ہے۔ گویا کہ دونوں مدعی ہیں، دونوں منکر ہیں۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُدَّعٍ مِّن جِهَةٍ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک اعتبار سے مدعی ہے، وَمُنْكِرٌ مِّن جِهَةٍ أُخْرَى، اور دوسرے اعتبار سے منکر بھی ہے، فَيَتَحَالَفَانِ، تو ان دونوں قسم کھائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بار اور دیکھیے وجہ استحسان۔ دیکھیے فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے بادام کھانا بھی پڑتا ہے، روغن بادام لگانا بھی پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بادام کھانا بھی پڑتا ہے، روغن بادام لگانا بھی پڑتا ہے۔ دیکھیے وجہ استحسان کیا ہے؟ کہتے کہ یہ آپ نے جو اصول پیش کیا، ہم آپ کا اصول اور حدیث مبارکہ ہمارے سر آنکھوں پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، یہ ہم بھی مانتے ہیں اصول، اور اسی اصول پہ تو عمل کرا رہے ہیں یہاں پہ، ہم اسی اصول پہ تو ہم یہاں پر عمل کرا رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا بادام کھانے کے بعد کہتے ہیں وجہ استحسان یہ ہے ان البائع مدعی ظاہراً، کہ بائع ظاہراً دعوے دار ہے، ظاہراً مدعی ہے، بالنسبت الی زیادہ، زیادتی کا بنسبت، یعنی بائع جو ہے 10 روپیہ زیادہ مانگ رہا کہ نہیں مانگ رہا ہے، تو ظاہراً وہ دعوے دار ہے، ظاہراً مدعی ہے، لیکن مدعی ہونے کے ساتھ وہ منکر بھی ہے۔ منکر کیسے ہے؟ اب سمجھاتا ہوں۔ وَمُنْكِرٌ حق المشتری، وہ مشتری کے حق کا منکر بھی ہے، فی تسلم المبیع، مبیع کے حوالے کرنے میں، بعد دفع 90 روپے دینے کے بعد۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشتری جو ہے 90 روپے دے دیتا ہے بائع کو تو اب کیا ہوگا؟ 90 روپے دے دیتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ بائع تو مشتری یہ کہے گا کہ ہم نے کل رقم آپ کو دے دیا، ہمارا پیسہ اور ہمارا سامان لائیے، کہے گا نہیں کہے گا؟ بولیے۔ ارے بھائی جب 90 روپے اگر وہ دے دے گا تو وہ اپنے اعتبار سے اس نے پوری رقم دے دی کہ نہیں دے دی؟ پورا سامان دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ جب پورا سامان دے دیا تو وہ مبیع کو لینے کا حقدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مبیع کو لینے کا حقدار وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا مشتری کے اعتبار سے، لیکن بائع کیا کہے گا؟ جناب والا ابھی آپ نے تو 90 روپیہ دیا ہے، ابھی 10 روپیہ ہم کو دیا ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے 10 روپیہ ہم کو دیا ہی نہیں ہے، اس لیے ابھی ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں یہ سامان، ابھی آپ کا حق اس پر نہیں ہوا ہے۔ اچھا دوبارہ پڑھا دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ کریں کہ شروع سے دوبارہ دیکھیں۔ نص فقہاء الحنفیتی، کہاں سے؟ منکر سے، کہاں بتا رہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پڑھ لو، شروع سے پڑھ لو۔ فقہاء احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بائع اور مشتری اگر ثمن کی مقدار میں اختلاف کر بیٹھیں،
مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے بائیں دعویٰ کرے کہ 100 روپے ثمن ہے، مشتری دعویٰ کرتا ہے کہ 90 روپے ثمن ہے، تو استحساناً دونوں سے قسم کھلائیں گے۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بائیں قسم نہ کھائے، اس لیے کہ بائیں کیا ہے، زیادتی کا مدعی ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے اس کے اوپر بینہ ہوتا ہے، قسم نہیں ہوتا ہے۔ والمشتری منکرها، اور مشتری اس کا منکر ہے، چنانچہ صرف مشتری کو قسم کھانا چاہیے، اس لیے کہ اصول یہ کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے اس پر قسم ہونا چاہیے، فلا یمین علی البائع، چنانچہ بائع پر یمین نہ ہو۔ تو وجہ استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسان، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھنے سے سب خاموش بیٹھے ہیں۔ وجہ الاستحسان، وجہ استحسان ہے ان البائع مدعین، کہ بائع مدعی ہے، ظاہراً ظاہری طور پر، ظاہری طور پر بائع مدعی ہے، بالنسبت الی زیادہ، زیادتی کی بنسبت، زیادتی یعنی 10 روپیہ زیادتی ہو رہی ہے، 90 کے بجائے 100 مانگ رہا ہے، تو زیادتی کو دیکھتے ہوئے تو بائع مدعی معلوم ہوتا ہے، لیکن مدعی ہونے کے ساتھ ساتھ منکر بھی ہے۔ کس چیز کا منکر ہے؟ وَمُنْكِرٌ حَقَّ الْمُشْتَرِي، مشتری کے حق کا منکر ہے، فی تسلم المبی، مبی کے حوالے ہونے کے سلسلے میں، بعد دفع 90، 90 روپے دینے کے بعد۔ 90 روپے اگر دے بھی دیتا ہے مشتری بائع کو، تو بھی وہ اس کے حق کا منکر ہوگا، اور وہ یہی کہے گا کہ ابھی آپ کو کا حق اس میں نہیں ہوا ہے۔ 90 روپے دینے کے بعد بھی وہ یہی کہے گا کہ ابھی آپ کا اس میں حق نہیں ہوا ہے، گویا کہ اس کے اعتبار سے تو حق ہو گیا، لیکن یہ اس کے حق کا منکر رہے گا، اس کے حق کا انکار کرتا رہے گا۔ والمشتری منکر ظاہراً، اور مشتری تو ظاہر منکر معلوم ہوتا ہے اس زیادتی کو دیکھتے ہوئے جس کا بائع نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ 10 روپے ہیں۔ ومدعین، لیکن وہ منکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا مدعی بھی ہے کہ مبی کو حوالے ہونے میں اس کا حق ہو گیا ہے، بعد دفع 90، 90 روپے دینے کے بعد۔ 90 روپے دینے کے بعد گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اس میں ہمارا حق ہو گیا ہے، اور وہ دعویٰ وہ انکار کر رہا ہے کہ ابھی آپ کا حق نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں دونوں مدعی بھی ہیں، دونوں منکر بھی ہیں، دونوں مدعی بھی ہیں، دونوں منکر بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بائع جو ہے وہ زیادتی کا مدعی ہے، لیکن 90 روپے دینے کے بعد مبی میں مشتری کا حق ہو گیا کا منکر ہے، اور مشتری جو ہے یہ 10 روپے دینے کا انکار کر رہا ہے، تو یہ منکر ہو گیا، اور اپنے 90 روپے دینے کے بعد اس کا حق اس میں ہو جائے گا، اس کا دعوے دار بھی ہو رہا ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُدَّعٍ مِّن جِهَةٍ، چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک اعتبار سے مدعی ہے، وَمُنْكِرٌ مِّن جِهَةٍ أُخْرَىٰ، اور دوسرے اعتبار سے منکر بھی ہے۔ تو جب مدعی دونوں ہو گئے، دو منکر ہو گئے، اور منکر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قسم کھائے گا، فَيَتَحَالَفَانِ، تو دونوں قسم کھائیں گے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قیاس خفی ہے یہی ہے کہ مشتری مدعی بھی اور بائع منکر بھی۔ جی ہاں، قیاس خفی ہے کہ دونوں مدعی ہیں، دونوں منکر ہیں، دونوں مدعی ہیں، دونوں منکر ہیں۔ قیاس جلی پہ آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ ایک مدعی ہے، ایک منکر ہے۔ قیاس جلی سے لگتا ہے کہ ایک مدعی ہے، ایک منکر ہے، بائع جو ہے وہ مدعی ہے، مشتری جو ہے وہ منکر ہے، یہ آپ کو ظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن مزید غور کریں گے کہ جب 90 روپیہ دے دے گا تب مسئلہ کھڑا ہوگا نا، 90 روپے جب دے دے گا تب کھڑا ہوگا کہ اب اس مبی میں اس کا استحقاق ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہاں پر مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ 90 روپے دے دینے کے بعد مشتری کہے گا ہمارا حق اس میں ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی ہو گئی، اور بائع کہے گا کہ ابھی آپ کا حق اس میں نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی 10 روپیہ دینا باقی ہے۔ تو منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بظاہر آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ ایک مدعی ہے، ایک منکر ہے، لیکن جب 90 روپے کی ادائیگی ہوئی تو لگے گا دونوں منکر ہیں، دونوں بائع ہیں، مشتری ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟
बाए मुनकिर कैसे और मुश्तरी मुद्दई कैसे, वो बात की चीज है। दोनों की कसम के बाद कैसे फैसला करें किसके हक में होगा, ये बात की चीज है। फी नफ्सी मसला समझ में आया। ये कह रहे कि बाए मुनकिर कैसे है, बाए मुनकिर ऐसे है, समझिए। अच्छा देखो, दो मसले अलग अलग कर देते हैं, दो मसले अलग कर देते हैं। ये अब्दुल रहमान जुबैर ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखो मसला ये है, पहला मसला सुनिए, पहला मसला सुनिए कि दो एक आदमी ने एक मोबाइल बेचा और एक आदमी ने मोबाइल खरीदा, ठीक। मोबाइल खरीदने के बाद मोबाइल अभी मोबाइल वाले के पास है और पैसा पैसे वाले के पास है। मामला पूरा डन हो गया था, बातचीत पूरी मुकम्मल हो गई, इजाब कबूल हो गया है। मसला ये कि ये पैसा देंगे और वो अगला वाला क्या है, इनको मोबाइल दे देगा। अब्दुल रहमान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9,000 रुपया और वो इनको मोबाइल दे देगा। अब ये जब इतना मामला हो गया, बीच में एक दो दिन का गैप आ गया, बीच में एक दिन का होली की छुट्टी आ गई, बकरीद की छुट्टी आ गई, तो घर मदरसा चलाया, स्कूल घर चलाया, या अपनी बहन के यहाँ चला गया टहलने घूमने के लिए। जब गया तो कहा भाई मोबाइल दीजिए, तो अब ये हुआ कि पैसा लाओ, तो अब ये 9,000 रुपए दे रहे हैं। अब मोबाइल जिसने जो बेच रहा था उसने कहा कि बात तो 10,000 रुपए पे हुई थी, ये कह रहा है कि बात हुई थी 9,000 रुपए में। हमारा जो आपका मामला डन हुआ था वो कितने में हुआ था? 9,000 रुपए। तो अब वो 1,000 रुपये ज्यादा का दावेदार है, मोबाइल वाला 1,000 रुपये का दावेदार है, ठीक है। और जो पैसे वाला है वो 1,000 रुपये का मुनकिर है, 1,000 रुपये का वो मुनकिर है। इतना समझ में आया? अब अगर मामला यही तक के होता तब तो ठीक है, तब तो एक मुद्दई हो गए एक मुनकिर हो गया, इतने तो किसी को इश्काल नहीं, तो सबको समझ में आया है ना? इतना तो सबको समझ में आया कि नहीं आया है? इतना में समझो सबको समझ में आ गया है कि मोबाइल वाला जो है वो 1,000 रुपये का ज्यादा का दावेदार है और जो पैसे वाला है वो 1,000 रुपये का मुनकिर है, कह रहा है कि नहीं आप ज्यादा बता रहे हैं, ये गलत है। इतना हो गया। अब अगर मामला यही तक के होता तो साफ हो जाता। सवाल ये पैदा होता है कि जो पैसे वाला है अगर ये 9,000 रुपया मोबाइल वाले को दे दे, सवाल ये पैदा होता है कि पैसे वाला मोबाइल वाले को 9,000 रुपया अगर दे देता है तो उस मोबाइल में इसकी मिल्कियत साबित होगी कि नहीं होगी? बोलिए, उस मोबाइल में इसकी मिल्कियत साबित होगी कि नहीं होगी? अगर पैसे वाला मोबाइल वाले को 9,000 रुपये दे देता है तो इसकी मिल्कियत साबित होगी कि नहीं होगी? बोलिए। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि होगी, कुछ लोग नहीं होगी। अच्छा, अब इसका फैसला मैं करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल्कियत साबित होगी, कुछ लोग कह रहे नहीं होगी। इसका फैसला इस तरह होगा कि मुश्तरी के एतबार से मिल्कियत साबित हो जाएगी। सुनिए, कुछ नहीं, अभी कसम से मत खिलाओ। मुश्तरी के एतबार से मिल्कियत साबित हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मुश्तरी के एतबार से 9,000 वाजिब हो रहा था देना, उसने दे दिया। क्या ख्याल? तो मुश्तरी के एतबार से मिल्कियत साबित हो गई, लेकिन बाय के एतबार से मिल्कियत साबित नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि बाय को तो 10,000 रुपये मिलना चाहिए ना, बाय तो 10 का मुतालबा कर रहा था, तो गोए अभी 1,000 रुपये तो बाकी ही है, अभी तो 1,000 रुपया बाकी है कि नहीं बाकी है? तो मुश्तरी के एतबार से तो मिल्कियत साबित हो गई, लेकिन बाय के एतबार से मिल्कियत अभी साबित नहीं हुई। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्यों? इसलिए कि मुश्तरी जो है वो 10,000 की बात कह रहा था और ये जनाबे वाला 9 की बात कह रहे थे। इनकी बात देखी जाए तो 9,000 रुपये देने के बाद इनकी मिल्कियत साबित हो गई। तो जब ये पैसे वाले 9,000 रुपये दे देंगे तो ये दावेदार हो जाएंगे कि इसमें हमारी मिल्कियत साबित हो गई। ये दावेदार होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलिए, पैसा वाला दावेदार होगा कि नहीं होगा? लाइए हमारा, बोलिए भाई। तो जब 9,000 रुपया ये दे देगा तो दावेदार होगा कि नहीं होगा कि आप हमारा सामान लाइए?
تو ابھی یہی تھوڑی دیر پہلے یہی آدمی منکر تھا کہ نہیں تھا؟ یہی منکر بھی تھا، مدعی بھی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دعوے دار ہوگا تو اب دعوے دار ہی تو مدعی کہا جاتا ہے بھائی. تو یہی جو ابھی منکر تھا مدعی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک یہ 9,000 کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے تو منکر ہے نہیں، بلکہ 10,000 کو دیکھتے ہوئے تو منکر ہے، لیکن 9,000 روپیہ دینے کے بعد دعوے دار بھی ہو گیا ہے، تو مدعی بھی ہو گیا اور منکر بھی ہو گیا. اب آتے ہیں اس طرف، موبائل والے کی طرف. موبائل والا مدعی تھا، یعنی 10,000 روپیہ مانگ رہا تھا، 10,000 روپیہ مانگ رہا تھا. 9,000 روپے جب اس کو مل گئے تو اب اس کا دعویٰ یہ ہے پیسہ دینے والے کا کہ جب ہم نے 9,000 روپیہ دے دیا تو اب ہم کو موبائل دیجئے. اب وہ منکر ہو جائے گا، کہے گا ہم کیوں دیں گے موبائل، ہم نہیں دیں گے. کاہے نہیں دو گے؟ کہ 10,000 روپے لو تب دیں گے، ایسا تو باقی ہی ہے. تو یہ ابھی تک جو مدعی تھا 10,000 کا منکر ہو گیا، مشتری کے حق کا منکر ہے، پیسے کے اعتبار سے مدعی ہے. پیسے کے اعتبار سے مدعی ہے، مشتری کے حق کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے منکر ہے. اور جو پیسے والا تھا وہ پیسے کے اعتبار سے تو منکر ہے لیکن اپنے سامان کے اعتبار سے مدعی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ موبائل والا جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے مدعی ہے اور حق کے اعتبار سے منکر ہے. اور یہ جو پیسے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، پیسے والا جو ہے یہ پیسے کے اعتبار سے تو منکر ہے لیکن حق کے اعتبار سے مدعی ہے. کاشف کو اچھا کہتے ہیں وجہ الاستحسان، وجہ استحسان یہ ہے ان البائع مدع ظاہرا بالنسبۃ الى الزیادہ، کہ مدعی کہ بائع ظاہراً مدعی ہے زیادتی کی بنسبت، یعنی پیسے کی زیادتی کو دیکھا جائے 90 روپے پر 100 روپے اور دیکھا جائے تو اس حیثیت سے بائع مدعی ہے. ومنکر حق المشتری، اور مشتری کے حق کا منکر بھی ہے. نبی ایسے ٹائم بھی لوگ کرتے ہیں. ہاں، ان البائع مدع ظاہرا بالنسبۃ الى الزیادہ ومنکر حق المشتری فی تسلم المبیع بعد دفع التسعین. وجہ استحسان یہ ہے کہ بائع ظاہراً مدعی ہے زیادتی کی بنسبت، یعنی جو پیسے کو زیادہ مانگ رہا ہے اس کے اعتبار سے تو مدعی ہے، اور 90 روپے دینے کے بعد حق مبیع میں مشتری کا حق ثابت ہوا کہ نہیں اس کا مدعی، اس کا منکر ہے. والمشتری منکر ظاہرا الزیادۃ التي ادعاها البائع وهي الاشرع، اور مشتری جو ہے ظاہراً منکر ہے اس زیادتی کا جس کو بائع نے دعویٰ کیا ہے اور وہ 10 روپے ہیں. ومدعٍ حق تسلم المبیع، اور اس حق کا مدعی ہے کہ مبیع اس کے حوالے کر دی جائے بعد دفع التسعین، 90 روپے دینے کے بعد. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُدَّعٍ مِّن جِهَةٍ وَمُنْكِرٌ مِّن جِهَةٍ أُخْرَى، چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک اعتبار سے مدعی بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے منکر بھی ہے. پیسے کو دیکھا جائے تو پیسے کے اعتبار سے بائع مدعی ہے اور سامان خریدنے والا منکر ہے، لیکن 90 روپے دینے کے بعد دیکھا جائے تو جو سامان جو خریدنے والا ہے وہ اپنے حق کا مدعی ہو جاتا ہے اور جو بیچنے والا ہے تو اس کے حق کا منکر ہو جاتا ہے. یعنی حق کو دیکھا جائے تو مشتری مدعی ہو جاتا ہے اور بائع منکر ہو جاتا ہے، اور اگر پیسے کو دیکھا جائے تو بائع مدعی ہوتا ہے اور مشتری منکر ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے دونوں بائع کیا کہتے ہیں مدعی بھی ہیں اور دونوں منکر بھی ہیں. تو جب دونوں منکر ہو گئے تو منکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ قسم کھانا. منکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اس کی ذمہ داری قسم کھانا. فَيَتَحَالَفَانِ، تو جب دونوں منکر ہو گئے اور بینہ کسی کے پاس نہیں ہے تو دونوں قسم کھائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دونوں قسم کھا لیتے ہیں، اگر دونوں
قسم کھا لیتے ہیں اور اس میں کوئی صورت نہیں بن سکتی ہے، تو پھر قاضی معاملے کو فسخ کر دے گا، قاضی معاملے کو فسخ کر دے گا اور کہے گا اثر نو آپ دونوں حضرات معاملہ کریے، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ فل قیاس الظاہر، فتو ظاہری قیاس یہ ہے الحاق هذه الواقعۃ بكل واقعۃ بین مدعی ومنکر فالبینۃ علی من ادعى والیمین علی من انکر۔ ظاہری قیاس یہ ہے کہ اس واقعے کو ہر اس واقعے سے جوڑ دیا جائے جو ایک مدعی اور ایک کے منکر کے درمیان ہوتا ہے، چنانچہ بینہ مدعی پر ہوتا ہے اور یمین منکر پر ہوتا ہے۔ لیکن قیاس خفی کیا ہے؟ والقیاس الخفی، اور قیاس خفی یہ ہے الحاق الواقعۃ بكل واقعۃ بین متداعیین، کہ اس واقعے کو ہر اس واقعے سے جوڑا جائے جس میں دونوں طرف سے دعوے دار ہوں۔ کل واحد منہما یعتبر فی آن واحد مدعیا ومنکرا، ان دونوں میں سے ہر ایک ہی وقت میں مدعی بھی بن سکتا ہو اور منکر بھی بن سکتا ہو، فتحالفان تو دونوں قسم کھائیں گے۔